السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں تسکین ظفر اور میں ہوں ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ووٹ اور انتخابی عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کتابچے تقسیم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ حکومت نے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلقہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک جامع پالیسی وضع کی ہے۔ سید ارشد حسین شاہ نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا۔ وزیر صحت نے آج پشاور میں خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں بایو سیفٹی اینڈ بایو رسک مینجمنٹ لیب کا افتتاح کیا۔ پاکستان میں ہندو برادری آج رات دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ آج غزہ کے شہر خان یونس پر اسرائیل کے فضائی حملے میں کم از کم 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں بچوں اور خواتین کا قتل فوری طور پر بند کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی ریاستی دہشت گردی میں تیزی پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ بنگلورو میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بھارت کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 411 رنز کے ہدف کے جواب میں نیدرلینڈ کی بیٹنگ جاری ہے۔ ممتاز اردو شاعر شکیب جلالی کی آج 57ویں برسی منائی گئی۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ کے لیے پیش کیا اور اب خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ۔ پہلے ایاز اسلم۔ شکریہ تسکین ظفر۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے متبادل قابل تجدید توانائی کے وسائل پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں 60% بجلی تھرمل کے ذرائع جبکہ 1/4 پانی سے پیدا کی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ درآمد شدہ مہنگے ایندھن سے پیدا ہونے والی بجلی سے گردشی قرضے میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین قابل تجدید توانائی سے بجلی پیدا کرنے والا دنیا کا بڑا ملک ہے۔ انہوں نے پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے منصوبے شروع کرنے پر چین کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے شمسی توانائی کے ذریعے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور امید ہے کہ آئندہ منتخب حکومت اس پالیسی پر عمل کرے گی۔ جو بجلی ہم پیدا کرتے ہیں تقریباً 60%، 58.8% آپ جو تھرمل بجلی ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ پانی کے ذریعے جو بجلی پیدا کرتے ہیں ہائیڈل، وہ بڑی مشکل سے 1/4 ہے۔ پچھلی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی جو ہے وہ پیدا کریں گے۔ اس حوالے سے کوشش تو ہو رہی ہے۔ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ تقریباً پورا سال سورج کی روشنی پورے ملک پر چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ مرتضی سولنگی نے کہا کہ عوام مہنگی بجلی کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں۔ سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی بھرپور مدد کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام آئندہ سال 8 فروری کو ملک کی سمت کا تعین کریں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت صحافی برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج شام لاہور میں پروفیشنل نیوز پیپرز الائنس کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق کی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا عوام کے مسائل اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل حقائق فیلڈ میں کام کرنے والے صحافی فراہم کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہا ہے۔ ادارے کے ایک عہدیدار نے APP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات اور ووٹ کی اہمیت کے بارے میں عوام کی آگاہی کے لیے ملک بھر میں کتابچے اور پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے عمل کو رواں ماہ کی 30 تاریخ تک حتمی شکل دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن 10 لاکھ افراد کو پولنگ کے عملے کی حیثیت سے شامل کرے گا، جو پریزائڈنگ آفیسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر اور انتخابی عملے کے طور پر کام کریں گے۔
وزارت منصوبہ بندی اور ترقی نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک جامع پالیسی ترتیب دی ہے۔ وزارت کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ قومی موسمیاتی مالیاتی حکمت عملی میں نجی شعبے کی شمولیت اور عالمی موسمیاتی فائنانس اور کاربن مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان موسمیاتی خطرات سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ موسمیاتی فائنانس میں انقلاب لانے اور سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کو پائیدار مالی نظام سے دوبارہ مربوط کرنے کے لیے پائیدار مالیاتی بیورو قائم کیا گیا ہے۔ سینٹ کا اجلاس کل دوپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کے علاوہ کئی بل بھی پیش کیے جائیں گے۔ وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو طبی سہولیات کی ان کی دہلیز پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے صحت کے شعبے میں اصلاحات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور میں بایو سیفٹی اور بایو رسک مینجمنٹ ٹریننگ لیب کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل یونیورسٹی صحت کے تمام شعبوں کو ایک چھت تلے لے آئی ہے۔ انہوں نے دکھی انسانیت کی خدمت کرنے پر ڈاکٹرز اور طبی عملے کے کردار کو بھی سراہا۔ ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ کے شفاف انعقاد کے لیے سخت انتظامات کیے جائیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ پختونخوا کے نئے نگراں وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ نے آج شام پشاور میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ نئے نگران وزیر اعلیٰ کے نام کی منظوری خیبر پختونخوا کے گورنر نے آج پشاور میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور قائد حزب اختلاف خیبر پختونخوا اسمبلی اکرم خان درانی کے مشاورت کے بعد دی۔ دونوں رہنماؤں نے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ کے نام پر اتفاق کیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے ان سے خلف لیا۔ نئے وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ ایبٹ آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے بطور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان خدمات سر انجام دی اور چیف جسٹس گلگت بلتستان کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ حال ہی میں انہوں نے صوبائی نگران کابینہ میں نگران وزیر قانون و انسانی حقوق کے طور پر بھی کام کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا عہدہ کل پشاور میں نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کے انتقال کے باعث خالی ہوا تھا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ریٹائرڈ جسٹس ارشد حسین شاہ کو نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حلف اٹھانے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس ارشد حسین شاہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کی وفات کے بعد ریٹائرڈ جسٹس ارشد حسین کی بطور نگراں وزیر اعلیٰ تقرری سے ایک انتہائی اہم آئینی تقاضا پورا ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ نئے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتظامی امور کو بہتر بنانے اور شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے تعاون میں اپنا آئینی کردار ادا کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سعودی عرب کا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد واپس پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز ریاض میں مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ سربراہ اجلاس سے خطاب میں انہوں نے غزہ کا محاصرہ فوری طور پر ختم کر کے فلسطینیوں کو امدادی سامان پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک وفد نے آج کراچی میں MQM پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران عام انتخابات اور سیاسی اتحاد کے امور زیر غور آئے۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے آئندہ انتخابات میں سندھ میں سیاسی حکمت عملی پر بھی غور کیا۔ ملاقات میں MQM کے وفد نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور سیاسی اتحاد کے لیے مطالبات مسلم لیگ نون کے سامنے رکھے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو واپسی جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز 2957 افغان باشندے اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 2,17,000 سے زیادہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔
افغان باشندوں کی باوقار انداز میں وطن واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ عارضی رہائش کے لیے مختلف اضلاع میں تمام سہولتوں سے آراستہ ٹرانزٹ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان ریلوے ٹرین ڈرائیورز کے لیے مددگار نظام کا آغاز کر رہا ہے، جس سے ٹرین ڈرائیورز کو 700 میٹر تک ریلوے لائن کا صاف منظر دکھائی دے گا۔ اس ٹیکنالوجی کا مقصد خراب موسم، خصوصاً اسموگ اور دھند میں ٹرینوں کی آمد و رفت کو محفوظ اور مؤثر بنانا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی ہی ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے رہنما امن و محبت کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ شرکاء نے معاشرے میں مذہبی عدم برداشت کے مسئلے اور اس پر قابو پانے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور چین بحیرہ ہند جیسے خطوں میں تصویراتی سمندری راستوں کو مشترکہ طور پر محفوظ بنانے کے حوالے سے مشترکہ مفادات رکھتے ہیں، جہاں پر قذافی دہشت گردی اور دیگر خطرناک سرگرمیاں توانائی اور ساز و سامان کی بحری ترسیل کے لیے خطرات بنی ہوئی ہیں۔ گلوبل ٹائم سے گفتگو کرتے ہوئے ایک چینی فوجی ماہر وے ڈونگژو نے کہا کہ چینی اور پاکستان کے درمیان سب سے بڑی فوجی مشقیں گزشتہ روز شروع ہوئی ہیں، کیونکہ دونوں ملک تصویراتی سمندری راستوں اور علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنی صلاحیتیں مزید بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان کے غربت کے خاتمے کے فنڈ نے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے کی طرف سے پاکستان کے لیے غربت میں مالی اعانت کے پروگرام کے تحت افغان مہاجرین میں اشیاء ضروریہ کی تقسیم کا آغاز کر دیا ہے۔ غربت کے خاتمے کے فنڈ نے اب تک 365 پیکیجز تقسیم کیے ہیں۔ اکوڑا خٹک کیمپ نوشہرہ میں رواں مجموعی طور پر 1010 پیکیجز تقسیم کیے جائیں گے۔ پشاور میں UNHCR کے ضلعی دفتر کے نمائندوں اور خیبر پختونخوا میں افغان مہاجرین کے کمشنریٹ نے بھی امدادی سامان تقسیم کیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے ذیابیطس کی روک تھام کے لیے باقاعدہ ورزش اور مناسب غذا کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں ذیابیطس کی روک تھام کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عوام میں اس بیماری سے متعلق آگاہی پیدا کرنے پر زور دیا۔ گورنر نے ذیابیطس کی فوری تشخیص اور مؤثر علاج کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا تاکہ پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ اس موقع پر حاجی غلام علی نے ذیابیطس کے بارے میں آگاہی واک کی قیادت بھی کی۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ہندو برادری آج رات دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے بلال محسود کی یہ رپورٹ۔ پاکستان ہندو کونسل نے رواں سال دیوالی کو غزہ میں فوری جنگ بندی سے منسوب کیا ہے۔ روشنیوں کی اس سالانہ تہوار میں لوگ جمع ہو کر آتش بازی کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ رمیش کمار وانکوانی نے اس موقع پر اپنے تہنیتی پیغام میں کہا ہے کہ یہ تاریکی پر اجالے، شر پر خیر اور جہالت پر علم کی فتح کا تہوار ہے۔ سندھ بھر میں دیوالی کے تہوار کے حوالے سے فہیم سومرو کی یہ رپورٹ۔ پورے ملک کی طرح سندھ بھر میں بھی ہندوؤں کا تہوار دیوالی یا دیپاولی بھرپور مذہبی عقیدت و جوش و خروش ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہندوؤں کے تمام مذہبی تہواروں میں سے دیوالی سب سے بڑا اور روشنیوں کا تہوار کہا جاتا ہے۔ اس تہوار کے موقع پر ہندو برادری اپنے گھروں میں پھولوں، آتش بازی، رنگولی کے پیچیدہ نمونے یعنی چمکدار رنگ کی ریت سے فرش پر بنائے گئے ڈیزائن سے سجا کر اور شمع روشن کر مناتے ہیں۔ واضح رہے کہ دیوالی یا دیپاولی یہ 5 دن تک جاری رہے گا۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے روشنیوں کے تہوار دیوالی کے موقع پر پاکستانی ہندو برادری کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہندو برادری کے فعال کردار کو سراہا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے بھی پاکستان کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں ملک کی ترقی میں اقلیتوں کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین ملک میں رہنے والی اقلیتوں کے حقوق کا ضامن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنے تہنیتی پیغام میں ہندو برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے آج احتجاجی ریلیاں نکالیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے فاہد شیراز سے۔
مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد، مری، کراچی اور دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ مظاہرین نے غزہ میں جاری اسرائیلی وحشیانہ بمباری کی سخت مذمت کی اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ یہ مظالم فوری طور پر رکوائے۔ شرکاء نے معصوم بچوں اور خواتین کی شہادتوں پر اسرائیل کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسرائیل مخالف نعرے بازی کی۔ ریلیوں میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت بند کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے آج مری میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں معصوم بچوں اور خواتین کے قتل عام میں ملوث ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں سے سوال کیا کہ کیا وہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین پامالی نہیں دیکھ رہی۔ JUI فے کے سربراہ نے فلسطینی بھائیوں کی مدد جاری رکھنے پر زور دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام آئندہ انتخابات میں ووٹ ڈالتے ہوئے عمومی دانش اور بصیرت کا مظاہرہ کریں تاکہ ملک میں ایک قابل اعتماد اور مستحکم حکومت قائم ہو سکے۔ خواتین کی حیثیت کے بارے میں قومی کمیشن کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار نے کہا ہے کہ تاریخ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر انسانی حقوق کے عالمی رہنماؤں کی مجرمانہ خاموشی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ انہوں نے جدہ میں اسلام میں خواتین کی حیثیت اور اختیارات کے موضوع پر ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کے مسلسل حملے شدید ترین انسانی بحران ہے۔ ادھر جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں آج ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عالمی ادارے صحت نے کہا ہے کہ غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا کے اندر اس کا مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ غزہ شہر اور شمالی غزہ میں کئی ہسپتالوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے اور ہسپتالوں کے گرد و نواح میں اسرائیل نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ الشفا ہسپتال میں 37 نوزائیدہ بچوں سمیت سینکڑوں مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اور بہت سے ہسپتال بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ القدس ہسپتال ایندھن کی عدم دستیابی اور بجلی نہ ہونے سے فعال نہیں رہا۔ جنوبی افریقہ کے اخبار سنڈے ٹائمز میں شائع ایک مضمون میں جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ نیلیڈی پینڈور نے لکھا ہے کہ وہ عالمی فوجداری عدالت سے توقع رکھتی ہیں کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کرے گی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں بچوں اور خواتین کا قتل عام فوری طور پر بند کرے۔ انہوں نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بمباری کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی سے اسرائیل فائدے میں رہے گا۔ غزہ جنگ کے بارے میں پیرس میں انسانی امداد کی کانفرنس سے ایک روز قبل خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جنگ میں وقفے کے سوا کوئی حل نہیں جس کے بعد مکمل جنگ بندی ہو اور شہریوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے امدادی اور انسانی امور کے شعبے کے سربراہ مارٹن گرفٹس نے کہا ہے کہ غزہ میں ہسپتالوں اور صحت مراکز کے خلاف جنگی کارروائیوں کا کوئی جواز نہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ کارروائیاں قابل مذمت ہیں اور فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں کو انتہائی حفاظت کا مقام ہونا چاہیے اور وہاں لوگوں کے ذہن اور دل میں یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جنگ کا نہیں بلکہ امن اور مسیحائی کا مقام ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانم گیبریس نے ایک بیان میں کہا کہ عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ادارے کا الشفا اسپتال سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت غزہ میں انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے انسانی بنیاد پر ایک بار پھر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یونیسیف کے ترجمان ٹوبی فکر نے کہا ہے کہ پورے غزہ میں ہسپتال کے اندر صورتحال تشویشناک ہے جو ایک المیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ الشفا ہسپتال میں نوزائیدہ بچے بجلی اور پانی کے بغیر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ پورے غزہ میں بچوں کے لیے کہیں بھی کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ فلپ لازرینی نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے خاتمے کے لیے ایک سیاسی حل لاکھوں لوگوں کے لیے زندگی اور موت کا سنگین معاملہ بن گیا ہے۔ انہوں نے جدہ میں عرب اور اسلامی تعاون تنظیم کے ہنگامی سربراہ اجلاس سے خطاب میں زور دے کر کہا کہ گزشتہ ماہ کی 7 تاریخ کو شروع ہونے والے اس بحران کی سمت تبدیل کرنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی ریاستی دہشت گردی میں تیزی پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران بے گناہ لوگوں کو ہراساں اور ان کی تذلیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ وہ تنازع کشمیر کو اپنی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرانے کے لیے کردار ادا کرے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مودی حکومت کے اس دعوے کی مذمت کی کہ مقبوضہ علاقے میں صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی جابرانہ پالیسیوں کی وجہ سے مقبوضہ علاقے کی 70% سے زائد آبادی ذہنی تناؤ میں مبتلا ہے۔ ادھر بھارت میں بڑی تجارتی تنظیموں نے مودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ وہ معاہدہ ختم کیا جائے جس کے تحت ہزاروں بھارتی مزدوروں کو فلسطینی تعمیراتی کارکنوں کی جگہ اسرائیل بھیجا جائے گا۔ سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونینز اور آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اس معاہدے کو منسوخ کر کے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرے۔ میانمار میں تھائی لینڈ کی سرحد کے قریب ایک جنگی طیارہ ریاست کایا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ طیارہ فوج اور کیننی قومیتی دفاعی فورس کی لڑائی کے دوران گرا، جس کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ طیارہ مار گرایا ہے۔ حکومت کے ترجمان زو من تن نے سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ یہ طیارہ ایک تکنیکی خرابی کے باعث گرا ہے جس میں پائلٹ محفوظ رہے۔ جنوبی کوریا، جاپان اور امریکہ کے دفاعی سربراہان نے شمالی کوریا کے میزائل کا ڈیٹا شیئر کرنے کی اسکیم پر اتفاق کیا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے آج کہا کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اپنے جنوبی کوریا کے ہم منصب سے ملاقات کی، جبکہ جاپان کے وزیر دفاع نے ملاقات میں آن لائن شرکت کی۔ تینوں رہنماؤں نے درپیش سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں تعاون مزید مستحکم کرنے پر غور کیا۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں۔ اب کھیلوں کی خبروں کے لیے آپ کے لیے چلیں گے تسکین ظفر کی جانب۔ بنگلورو میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں نیدرلینڈز نے بھارت کے خلاف 411 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 37.3 اوورز میں 172 رنز بنائے اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 410 رنز بنائے۔ ادھر بھارت، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کی ٹیموں نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ پہلے سیمی فائنل میں بدھ کے روز بھارت کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا، جبکہ جمعرات کے روز دوسرے سیمی فائنل میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہوں گے۔ ICC عالمی کرکٹ کپ کا فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ پاکستانی پیسر شاہین شاہ افریدی نے ورلڈ کپ میں 18 وکٹیں لے کر وسیم اکرم کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ پاکستانی پیسر شاہین شاہ افریدی نے ورلڈ کپ 2023 میں 18 وکٹیں لے کر سابق کپتان وسیم اکرم کا ریکارڈ برابر کر دیا، جو انہوں نے 1992 کے ایڈیشن میں 18 وکٹیں لی تھیں۔ پاکستان کی جانب سے ایک ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ شاہد افریدی کے پاس ہے۔ انہوں نے 2011 میں 8 میچز کھیل کر 21 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان نے ورلڈ کپ سے باہر ہونے اور اپنی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاداب خان نے کہا کہ ورلڈ کپ کی کارکردگی پر پوری ٹیم، کوچنگ سٹاف اور ہر کوئی مایوس ہے۔ نائب کپتان نے کہا کہ میں بھی اپنے آپ سے مایوس ہوں، میں توقعات پر پورا نہیں اترا، مجھے پرفارم کرنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پرفارم نہ کرنے سے ٹیم یہاں تک پہنچی۔ اگر میں بطور بالر پرفارم کرتا تو نتیجہ مختلف ہو سکتا تھا۔ میرا پرفارم کرنا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے کہا کہ وطن واپس جا کر تجزیہ کروں گا کہ کیا کیا غلطیاں ہوئیں۔ یہ تھی کچھ کھیلوں کے حوالے سے خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور اب چلتے ہیں ایاز کی جانب اور ان سے جانتے ہیں تجارتی دنیا کا احوال۔ گزشتہ ماہ اکتوبر میں پاکستان کی برآمدات 13.5% اضافے کے ساتھ $2 ارب 70 کروڑ ریکارڈ کی گئیں۔ پاکستان بزنس فورم کے مطابق اکتوبر 2023 میں تجارتی خسارے میں بھی 4.5% کی کمی ہوئی۔ اسی عرصے کے دوران زرعی شعبے نے 73% ترقی کی، جس میں چاول کی پیداوار میں بڑا اضافہ ہوا۔ مرکزی حکومت کے مجموعی قرضوں میں ستمبر کے دوران ماہانہ بنیادوں پر کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ستمبر 2023 میں حکومت کے مجموعی قرضوں کا حجم 62,291 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا، جو اگست کے مقابلے میں 2.6% کم ہے۔
اور متحدہ عرب امارات کی ریل اسٹیٹ کمپنی کے بانی و چیئرمین کریم عامر علی نے پاکستان کے تعمیراتی شعبے میں 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان انہوں نے حکومت پاکستان کے مشیر برائے گلف مالک سردار کیسر حیات کی قیادت میں متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کے گروپ کے ہمراہ آباد ہاؤس کے دورے کے موقع پر کیا۔ کریم عامر علی نے کہا کہ یو اے ای کے اداروں کی کراچی کے تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری سے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو ترقی مل گئی بلکہ پاکستان کے شہریوں کو عالمی رہائشی سہولتیں بھی میسر آئیں گی۔ اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ اردو کے معروف شاعر شکیب جلالی کی آج 57ویں برسی منائی گئی۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے شہزاد غوری کی اس رپورٹ میں۔ جہاں تلک بھی یہ صحرا دکھائی دیتا ہے، میری طرح سے اکیلا دکھائی دیتا ہے، نہ اتنی تیز چلے سر پھری ہوا سے کہو، شجر پہ ایک ہی پتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ اشعار اردو کے صاحب اسلوب، رجحان ساز اور جمع مرگ شاعر شکیب جلالی کے ہیں، جن کی آج 57ویں برسی منائی گئی۔ شکیب جلالی کا اصل نام سید حسن رضوی تھا۔ آپ 1 اکتوبر 1934 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئے۔ شکیب جلالی نے ہجرت کے بعد لاہور سے گریجویشن کی اور ابتدائی دور میں چند ادبی جرائد کے ساتھ وابستہ رہے اور بعد ازاں ایک اخبار سے منسلک ہو گئے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے شعری افق پر ابھرنے والے نوجوان شاعروں میں شکیب جلالی کو ان کے جداگانہ شعری اسلوب کی وجہ سے ممتاز حیثیت حاصل رہی۔ اپنے اشعار سے جذبات میں سوز و گداز پیدا کرنے والے اس شاعر نے بہت کم وقت میں ایک الگ مقام حاصل کر لیا۔ شکیب جلالی نے غزل جیسی مقبول صنف سخن کو اپنی فکر تازہ سے وہ دلکشی اور نغمگی عطا کی جس نے انہیں ہم اثر شعراء کے درمیان امتیاز اور مقبولیت بخشی۔ ان کا لہجہ اور آہنگ سب سے جدا تھا۔ مشہور زمانہ غزل سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، شکیب جلالی ہی کی تخلیق ہے۔ سوچتا ہوں کہ وہ کتنے معصوم تھے، کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے، سوچتا ہوں۔ شکیب جلالی اوائل ہی سے ذہنی الجھنوں کا شکار رہے اور بالآخر اسی کیفیت کے سبب انہوں نے 12 نومبر 1966 کو محض 32 سال کی عمر میں ٹرین کے سامنے آ کر اپنی جان دے دی اور دنیائے شعر و ادب اور اپنے مداحوں کو سوگوار چھوڑ گئے۔ شہزاد غوری کی رپورٹ آپ نے سنی اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں، جس کے لیے ایاز اسلم موجود ہیں۔ انسٹنٹ میسیجنگ ایپ اپلیکیشن واٹس ایپ صارفین کے پرائیویسی پر ایک اور جہد کا اضافہ کرنے کے لیے نیا فیچر متعارف کرانے جا رہی ہے۔ یہ فیچر دوران واٹس ایپ کال صارفین کے آئی پی ایڈریس کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی لوکیشن کو افشاں ہونے سے روکے گا۔ اس فیچر کے تحت صارفین کی تمام کالز کا براہ راست رابطہ قائم ہونے کے بجائے واٹس ایپ کے سرور سے گزر کر رابطہ قائم ہوگا۔ اور نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق میں سائنسدانوں نے 682 افراد پر تجربہ کیا جو 3 سال تک جاری رہا۔ 339 افراد کو اویسم کھلائی گئی جبکہ 343 افراد کو پلیسو دی گئی۔ تحقیق کے مطابق وہ افراد جنہیں یہ دوائیں دی گئی تھیں ان میں بیماری کے دوبارہ ابھرنے کے امکانات 85% تک دیکھے گئے جبکہ علاج کے 5 سالوں کے اندر موت واقع ہونے کے امکانات بھی نصف ہو گئے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال ماہر موسمیات راشد بلال سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہے گا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی اضلاع میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے کم درجہ حرارت لیہ -5، اسکردو -3، کالام اور کلات میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کچھ اس طرح سے ہیں: اسلام آباد 9 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 5، لاہور 14، کراچی 17، پشاور 11، کوئٹہ 2، مظفر آباد 8، گلگت 1، اسکردو -3، سری نگر 7، جموں 11، لیہ -5، پلوامہ 7، اننت ناگ 6 اور شوپیاں میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ نے سنی اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ سید ارشد حسین شاہ نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا۔ پاکستان میں ہندو برادری آزاد دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ اور غزہ کے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج ملک کے مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे अजहर मुगर, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क मोहम्मद यासिर असलम और मुदीर फॉरेन डेस्क जवाद असगर। मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्ला सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।